بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس زمانے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ان دنوں اہل قریش کے وہ لوگ جو شہروں میں آباد تھے اپنے دودھ پیتے بچوں کو بدوی آبادیوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ یہ بچے ایسے ماحول میں پرورش پا سکیں جو ان میں عرب کی خالص خصوصیات پیدا کر دے۔ اس کے عوض والدین ان بدوی عورتوں کو کچھ رقم بطور معاوضہ دے دیتی تھیں۔ مکہ کے گرد و نواح میں یہ عورتیں اس مقصد کے لیے سال میں 2 دفعہ شہر مکہ میں آتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال لوگ قحط سالی کا شکار تھے۔ ایسے حالات میں قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کی 10 عورتوں کے ساتھ مکہ سے کسی شیر خوار بچے کو حاصل کرنے کی غرض سے آئی تھیں۔ ماں حلیمہ سعدیہ کے ہمراہ ان کا اپنا شیر خوار بچہ عبداللہ اور شوہر حارث بن عبدالزئی بھی تھے۔ سواری کے لیے ان کے پاس ایک کمزور سی اونٹنی تھی جو دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ اپنا دودھ ان کے بیٹے عبداللہ کے لیے ناکافی ہوتا تھا۔ بچہ رات بھر بھوک سے روتا رہتا تھا جس سے ماں باپ بھی پوری رات جاگ کر گزارتے تھے۔ قبیلے کی 9 عورتوں کو بچے مل گئے تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا لخت جگر حلیمہ کی گود میں ڈال دیا۔ قبیلے کی عورتیں حیران تھیں کہ مائی حلیمہ جو اپنے بیٹے کو تو دودھ پلا نہ سکتی تھی، اب اس بچے کو دودھ کہاں سے پلائیں گی جسے وہ ساتھ لے کر جا رہی تھیں۔ مگر حلیمہ سعدیہ کی تو جیسے تقدیر بدل گئی تھی۔ مٹھنی کے تن دودھ سے بھر گئے۔ ان کا اپنا دودھ عبداللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ مکہ سے واپسی پر وہی کمزور اونٹنی اور سب سے پیچھے رہنے والی اونٹنی سب سے آگے تھی۔ قحط سالی کے باوجود مائی حلیمہ سعدیہ کی مویشی پیٹ بھر کے کھاتے تھے اور خوب دودھ دینے لگے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دائیں چھاتی سے دودھ پیتے اور بائیں چھاتی کا دودھ مائی حلیمہ کے بیٹے اور دودھ شریک بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ قبیلے کی عورتیں جب حیران ہو کر حلیمہ سعدیہ سے سوال کرتی کیا یہ وہی سواری ہے تو جواب میں مسکرا کر فرماتی ہاں سواری تو وہی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔